سنت، فخر اہل سنت، سرتاج اہل سنت، میرے مراد ولی کامل عالم باعمل استاد العلماء والصلحاء حضرت مولانا مفتی عبدالباعث قریشی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ کا نام بلند کریں، اپنے جاگنے کا ثبوت دیں۔ انشاءاللہ حضرت اپنا کتاب شروع فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا ہل پڑے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اسلام، مقام اسلام، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک علماء دیوبند، خطیب اسلام حضرت مولانا مفتی عبدالباعث صاحب قریشی، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صرف یہ نکال کے ادھر لگا جسٹ کیبل بس، باقی ہٹا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفی روایت قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا؟ قال تشاورون العابدین والفقہاء۔ رواہ الامام الہمام الطبرانی فی معجمہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 6 ستمبر 2022 آپ کے یہاں خانقاہ شریف ضلع بہاولپور میں مولانا قاری محمد حنیف، مولانا عطاء اللہ صاحب اور ان کے جملہ احباب، ان کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، رب کریم کا کرم، فضل، احسان، امتنان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچایا ہے۔ میں نوجوان آدمی ہوں اور بات بھی نوجوان کرتا ہوں، لیکن اس وقت جب آپ کے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہے، جیتی جاگتی آنکھوں اور سنتے سمجھتے کانوں کے ساتھ آپ نے توجہ رکھی، تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہو۔ میرے دوستو، میری دائیں طرف جس شخصیت کے حکم پر میں اوپر بیٹھا ہوں، میں نے بچپن میں حضرت کی کتب سے استفادہ کیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحمن دھرم کوٹی دامت برکاتہم دامت فیوزہم، رب کریم ان کا سایہ عاطفت ہم سب پہ، پوری امت پہ سلامت باکرامت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، صحت میں، فیض میں اللہ برکات عطا فرمائے۔ میں نے حضرت کے حکم پر اوپر بیٹھا ہوں، واللہ میں ذاتی طور پہ جی چاہتا تھا کہ آپ میری نشست حضرت سے نیچے رکھتے، لیکن شیخ نے فرمایا کہ نہیں، میں حکمت کہہ رہا ہوں تو میں اس کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں۔ بس ہمیں اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کا قدر کرنے والا رب کریم بنائے۔ یقین مانیے، بادشاہوں کے وزیر خزانہ کے پاس جاؤ نا، وہ بھی کہتا ہے ہماری وزارت خزانہ ان موتیوں سے خالی ہے
جو اللہ والوں کے قدموں میں ملتے ہیں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ واقعی رب کریم نے ہمارے اکابرین کو علم سے بھی نوازا ہے اور للہیت و تقوی سے بھی نوازا ہے۔ اللہ کریم حضرت کی عمر میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر کہ یہاں ماہانہ درس قرآن و سنت کے عنوان پر آپ حضرات کا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے آج کی گمراہی کے دور میں، آج کے فتنہ پرور اور فتنہ پرست دور میں اور فتنے کے دور میں آپ حضرات کو رب کریم نے ایسے علماء عطا فرمائے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ کو ماہانہ درس قرآن و سنت کے نام پر یہاں دین اسلام سمجھاتے ہیں۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے دوستو، آج بھی ماہانہ درس قرآن و سنت ہے، تو میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے جلسے کے عنوان میں ایک درس قرآن ہے، ایک درس سنت ہے۔ ہم نے گفتگو میں درس قرآن و حدیث نام کیوں نہیں رکھا؟ ہم نے درس قرآن و سنت نام کیوں رکھا؟ حالانکہ ہمارا نظریہ ہے کہ حدیث کا منکر اس طرح پکا بے ایمان ہے جیسے قرآن کا منکر بے ایمان ہے۔ لیکن وجہ، آپ درس قرآن و حدیث لکھ لیں، آپ نے وہ تو نہیں لکھا، آپ نے لکھا درس قرآن و سنت۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک کی قسمیں کئی ہیں، کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے، کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے، لیکن والسنت قائمۃ، سنت کی ایک ہی قسم ہے جو سنت ہمیشہ صحیح طور پہ بیان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ بعض اوقات حدیث پرانے زمانے کی ہوتی ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، حضور پاک خود اس حدیث پہ عمل منع کر دیتے ہیں، لیکن ایسی سنت کوئی نہیں ہے جس پر حضور منع فرما دیں کہ عمل نہ کرو۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا، مولانا کون سی حدیث ہے جس پر حضور پاک نے فرما دیا ہو اس پہ عمل نہ کرو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مشہور ترین روایت ہے، رسالت معاد نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان مت جایا کرو، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں اس حکم پہ عمل نہ کرنا، جایا کرو، اور اللہ رب العزت کے لیے تم وہاں پہ جا کے آخرت کی یاد کیا کرو۔ حدیث پہ تو حضور پاک نے بعض حدیثوں پہ منع کر دیا ہے، دوسری حدیث پہ اس کو حکم دے دیا ہے۔ تو اسی طرح کچھ حدیثیں وہ ہیں جو پرانے زمانے کی ہیں، نئے زمانے پہ اس پہ عمل نہیں ہے۔ نئے زمانہ، پرانے زمانے کا کیا مطلب؟ پرانے زمانے کا مطلب حضور پاک نے پہلے حکم دیا، نئے زمانے کا مطلب موجودہ دور نہیں، حضور پاک نے بعد میں حکم دیا۔ تو اسی لیے ہم نے درس قرآن و سنت رکھا ہے، درس قرآن و حدیث نہیں رکھا۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی حدیث پاک محترم ضرور ہے، قابل احترام ضرور ہے، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ جملہ پھر دہراتا ہوں، شاید آپ مجھے حدیث کا مخالف کہہ دیں، نا بابا، میں کہہ رہا ہوں حدیث پاک کا منکر بالکل بے ایمان ہے، جیسے اللہ کے قرآن کا منکر بے ایمان ہے، لیکن ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب میں 2 حدیثیں لاتا ہوں، کوئی امتی عمل کر کے دکھائے۔ نمبر 1، حضور پاک نے معراج کا سفر کیا ہے، 7 آسمانوں کو کراس کیا ہے، رسول اللہ نے جنت دوزخ کا وزٹ کیا ہے، شریف الاقلام کو دیکھا ہے، عرش کو دیکھا ہے، رف کو دیکھا ہے، اور وہاں سے واپس بیت المقدس آئے ہیں، اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ آئے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے یا سنت میں؟ حدیث میں ہے۔ اسی لیے اس حدیث پہ کوئی امتی عمل کر سکتا ہے؟ بھئی امتی تو چھوڑے، عام افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تو معراج پہ جانے پہ اس حدیث پہ کوئی عمل نہیں کیا۔ حضرت عمر، عثمان و حیدر، پیغمبر کے صحابہ نے بھی تو اس حدیث پہ عمل نہیں کیا۔
اور ایک حدیث اور لاتے ہیں، رسالت امام علیہ السلام کی شادیاں کتنی ہیں؟ تو سارے کہتے ہیں رسول اللہ کی شادیاں 4 سے زائد ہیں، 11 ہیں یا 13 ہیں، علی اختلاف الاقوال، 4 سے زائد ہے۔ حدیث ہے یا سنت ہے؟ حدیث ہے۔ اب کوئی 11 شادیاں بیک وقت کر سکتا ہے؟ بتاؤ، بیک وقت 11 شادیاں کرے تو اولاد حلالی بنے گی، ریلیشن شپ اور تعلق حلال بنے گا؟ تو ہر حدیث پہ قابل عمل نہیں ہے، ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ ہم نے درس قرآن و حدیث نہیں رکھا، درس قرآن و سنت رکھا، تاکہ ہم آپ کو سمجھا پائیں کہ سنت اور حدیث کا فرق کیا ہے۔ اور میرے دوستو، اس بنیاد پر میں ایک بات مزید بھی کرنے لگا ہوں۔ رسالت امام علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صوم الوصال رکھتے تھے۔ بھائی صوم تو کہتے ہیں روزے کو، صوم الوصال کون سا روزہ ہے؟ وصال وصل سے ہے، وصل کہتے ہیں کنٹینیوسلی ملا ہوا، مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ۔ صوم الوصال پے در پے روزہ رکھتے، صحابہ کرام کو نظر نہ آتا افطاری کیسی سحری کیسی۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث پہ عمل کرنے کی چاہت کی تو پیغمبر کے 3 صحابہ نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم بھی یوں مسلسل کئی دنوں کا روزہ رکھیں گے۔ روزے شروع کر دیے، بھوک اور پیاس کی شدت نے ان کو اس حد پہ لا کے چھوڑا کہ یہ صاحب فراش ہوئے، بستر پہ لیٹ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اللہ کے رسول نے انہیں کہلا بھیجا فوراً افطاری کرو۔ ایکم مثلی، میرے جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ یطعمنی ویسقینی، میرا اللہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتا ہے تمہیں دکھائے بغیر، مجھے پلاتا ہے تمہیں بتائے بغیر، تم میری طرح نہیں ہو سکتے۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اب کوئی کہے میں اس حدیث پہ عمل کرتا ہوں، کیسے کرے گا؟ یہ حدیث قابل احترام تو ضرور ہے پر قابل عمل نہیں۔ اور ایک بات اس عنوان پہ مزید بھی عرض کرتا جاؤں، میں یہ وہ مثال پیش کر رہا ہوں جو زیغم اسلام محقق اہل سنت والجماعت علامہ علی شرح حیدری شہید رحمہ اللہ پیش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے اگر ہر حدیث پہ عمل کرنا ہے اور رسول اللہ کی زبانی سن لو، کلمہ طیبہ اللہ کے رسول کیسے پڑھتے؟ فرمایا کلمہ طیبہ حضور یوں پڑھتے، لا الہ الا اللہ، مجھے دیکھو، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں، یعنی حضور فرماتے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیونکہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اپنے بارے میں انی فرماتے کہ میں۔ اب کوئی کہے میں یہ حدیث کے لفظ پہ عمل کر کے یہی کلمہ پڑھوں گا اور کہوں گا انی رسول اللہ، بتاؤ ایمان بچے گا؟ ایمان بچے گا؟ باؤنڈری آف دا اسلام سے آؤٹ ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ حالانکہ دعویٰ تو یہ ہے میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں، ہم کہیں گے اوے عقل کے چاچے تو حدیث پاک کو تو دیکھ رہا لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ آپ پیغمبر کی سنت کے دروازے پہ ہر سنت قابل عمل ہوتی۔ کئی امثلہ اس پر پیش کی جا سکتی ہیں، تو ہم نے اسی لیے عنوان رکھا درس قرآن و سنت کہ پیغمبر کریم کی سنت کیا ہے اور اللہ کا حکم کیا۔ اب توجہ رکھو، میں اس عنوان پر قرآن کریم پر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم حدیث پاک کی ویلیو کے قائل نہیں، ہم حدیث پاک کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں۔ بابا ہمارے بزرگوں کی زندگیاں لگ گئی ہیں حجیت حدیث بتاتے the authority of حدیث، the authority of سنہ، پیغمبر کریم کی حدیث کی حجیت بتاتے، اس پر تو زندگیاں لگی ہیں، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے، کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کبھی سنت ضعیف ہو؟ بھئی یہ سنت ضعیف ہے، یہ سنت صحیح ہے، سنا ہے؟ وَالسُنَّةُ قَائِمَةٌ، سنت ہمیشہ سنت صحیح ہوا کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی حکم فرماتے
تو فرماتے سنت کو اپناؤ. کئی حدیث ہے اس پر، میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. مشکات جلد اول باب الاعتصام بالکتاب والسنہ. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اللہ کے رسول نے ایک دن بیان فرمایا. ظرفت منہ العیون، حضور پاک کے بیان سن کے ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہ پڑا. وجلت منہ القلوب، ہمارے دل اللہ کے خوف سے ڈر گئے. فقال رجل منا یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع او مودع فأوصنا. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ الوداعی گفتگو فرما رہے ہو، اگر یوں ہے تو نصیحت وصیت فرما دیجئے. حضور نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، یاد رکھنا گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لو. والسمع والطاعہ، اور اپنے امیر کے حکم کو بجا لاؤ، اس کی بات کو مانو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد اگر زندہ رہو گے سنو میری پیشن گوئی. فَسَيَرَى مِنكُمْ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم لوگ فرقہ واریت کے زمانے کو پاؤ گے. تو صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے یوں اللہ کے رسول کے چہرے کے شربت دیدار کو پیتے ہوئے یوں آنکھوں میں سوال کیا کہ اگر فرقہ واریت کا زمانہ آئے تو آپ کے احکام امت کو کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت، صحابہ کرام خلفاء راشدین کی سنت کو دیکھنا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تمسکو بہا، مضبوطی کیسی؟ فرمایا حزو علیہا بالنواجذ، جیسے کوئی چیز مضبوط پکڑنے کے لیے دانتوں سے پکڑی جاتی ہے، یوں سنت کو پکڑ لینا. یا رسول اللہ ہم پکڑیں گے، اور اگر سنت کے مقابلے میں کوئی اور کوئی چیز لائے سنت سے ہٹے تو وہ کیا ہوگا؟ فرمایا یاد رکھنا جو چیز نئی ہوگی فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر نئی چیز جو سنت کے مقابلے میں آئے گی وہ بدعت کہلائے گی، اور ہر بدعت گمراہ کن ہوا کرتی ہے. مسند احمد میں روایت ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، فرمایا ہر گمراہی جہنم لے جائے گی. اس حدیث پاک پر میں مکمل بات نہیں، ایک جملہ بتانے لگا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا علیکم بحدیثی، فرقہ واریت کے دور میں صرف حدیث دیکھنا، فرمایا نہیں، علیکم بسنتی، میری سنت دیکھنا. اور رسول اللہ نے سنت صرف اپنے تک پابند نہیں رکھی، یہ نہیں بتایا کہ سنت صرف رسول اللہ کا عمل ہے، بلکہ ایک لفظ فرمایا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ لوگوں جو یہ خلفاء راشدین ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، انہیں گمراہی پہ مت سمجھنا، ان کا اجماعی طریقہ بھی سنت ہوگا اور یہ ہدایت یافتہ لوگ. ان کے طریقے کو سنت کہنے پر باوجود یہ ہدایت پہ ہوں گے، یہ مہر محمدی. خلفاء راشدین پہ بات ختم نہیں ہے، صفت بیان کی ہے خلفاء راشدین المہدیین. حضور پاک نے خلفاء راشدین کے فیصلے کو سنت قرار دیا، خلفاء راشدین کی بات کو، خلفاء راشدین کے عمل کو، جس کو وہ نافذ کر دے اس پہ عمل کرنے کے لیے ہدایت کی مہر لگا. اب کوئی مجھے کہے کہ تیرے پاس کوئی جنت کی ٹکٹ ہے، میں کہوں گا جی جی، جو سنت پیغمبر، سنت خلفاء راشدین پہ عمل پیرا ہے، اس کو ٹکٹ رسول اللہ نے جاری کی. تو حضور نے ادھر بھی سنت کی بات فرمائی.
अलैकुम बिसुन्नती। अलैकुम ये अस्माए अफ़ाल है, मौलवी समझते हैं ये अलजिमू के माना में है। क्या माना? अलैकुम बिसुन्नती, अपने ऊपर सुन्नत को लाजिम कर लो। हुजूर की सुन्नत हम अहलो सुन्नत, सहाबा की सुन्नत हम वल जमात। यही तो जुमला है कि हम अहलो सुन्नत वल जमात हैं। अलैकुम बिसुन्नती से अहलो सुन्नत है, वह सुन्नतिल खुलफा से वल जमात है। खुलफा हुजूर की जमात है। इस जमात से मुराद कोई सियासी या कोई तंजीमी या कोई समाजी या कोई सिविल सोसाइटी की जमात तो नहीं है। वल जमात से मुराद पैगंबर की जमात है, और उन जमात में अफजल खुलफाए राशिदीन। मेरे दोस्तों, तो इस बुनियाद पे हमने दरसे कुरान और सुन्नत रखा। और बाकी रही कुरान करीम की बात, सुने, हम कुरान करीम के कायल हैं, और इस हद तक कायल हैं कि कुरान करीम मतन है, हुज़ूर पाक की सुन्नत इसकी अमली तशरीह है। और एक बात मैं मजीद कहता हूँ, कुरान करीम अल्लाह की वो किताब है जिसमें अल्फाज भी अल्लाह के हैं, मतलब मुराद व मफ़हूम व मानी भी अल्लाह के हैं। और रसूलुल्लाह की सुन्नत वो चीज है जिसमें हुक्म तो अल्लाह के हैं, अल्फाज व अमल मेरे पाक पैगंबर। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह की सुन्नत हो या रसूलुल्लाह पे उतरने वाला कुरान करीम हो, ये हिदायत के सरचश्मे हैं। लेकिन समझेंगे हम किससे? क्या कुरान में खुद समझ जाऊं, सुन्नत और हदीस में खुद समझ जाऊं? जी नहीं। बलागात इमाम मालिक में मौजूद है। हजरत इमाम मालिक ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हजरत सलमान इब्न यसार के वास्ते से यूं जिक्र फरमाया है। फरमाया, ऐ लोगों याद रखना, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिही। मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ और तुम्हें दो गिफ्ट कर रहा हूँ, दो तोहफे दे रहा हूँ, दो हदिये पेश कर रहा हूँ। उन हदियों को, उन गिफ्ट को, उन तोहफों को जब तक अपने पास संभाले रखोगे, फतवाए रसूल है, लन तज़िल्लू, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत, कोई पावर, कोई जमात में वो सकत, वो ताकत और हिम्मत और कुव्वत नहीं होगी जो तुम्हें गुमराह करार दे। साहबे कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो दो तोहफे कौन से हैं? फरमाया, किताबुल्लाह व सुन्नत नबिय्यिही, एक अल्लाह का कुरान है, एक तुम्हारे नबी की सुन्नत। रसूलुल्लाह पे उतरने वाला कुरान और हुजूर पाक की जारी होने वाली सुन्नत, ये वो चीज है जिस तरह आपको कश्ती सैलाब से बचाती है, लाइफ जैकेट आपको, बुलेट प्रूफ जैकेट आपको गोली से बचाती है, कुरान और सुन्नत पे अमल करना आपको गुमराही से बचाता है। लेकिन समझेंगे किससे? क्या हम डायरेक्ट कुरान पढ़ें, डायरेक्ट सुन्नत को देखें? जी नहीं। हुजूर पाक ने इस हदीस में फैसला फरमाया, तरक्तु फीकुम, ये जो लफ्ज है तरक्तु फीकुम, तरक्तु लकुम नहीं कि पूरी उम्मत खुद पढ़ना शुरू कर दे जी लाम हमारे फायदे के लिए। जी नहीं। यहाँ फी जो है ये ज़र्फिया क्या माने में, ज़र्फ किस चीज, ज़र्फ मज़रूफ का कायदा देखे ना। हुजूर फरमाते तरक्तु फीकुम, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ी हैं। वो तुम में, जब हुजूर ये जुमला फरमा रहे थे तो वो किसको कह रहे थे? बोलिए बोलिए। हुजूर पाक तो अपने सहाबा को कह रहे हैं। पता चला कुरान और सुन्नत ये वो खुसूसी तोहफे हैं जो सहाबा की संदूक से मिलते हैं। आओ सहाबा के दरबार पे आएंगे, आयत भी हल होगी, हदीस भी हल होगी। और अगर कोई सहाबी को छोड़ के कोई अपना मतलब लगा दे, इसे फिरका वारियत कहते हैं। मैं बड़े वसूख से आपकी खिदमत में एक जुमला किया कि रब्बे करीम ने उलमाए अहनाफ, उलमाए देवबंद को इस फजीलत से नवाजा है कि न इनका कोई अकीदा, न इनका कोई मसला, न कुरान से बाहर है, न हुजूर की सुन्नत से। मसला कुरान से, साबित हुजूर की सुन्नत से, तशरीह पैगंबर के सहाबा से, इसका नाम उलमाए अहनाफ, उलमाए देवबंद। मैं बड़े चैलेंज से जुमला कहता हूं,
اگر آپ کو کبھی علماء دیوبند کی عقائد میں، مسائل میں قرآن کی، سنت کی اور صحابہ کی مخالفت ملے، آپ چھوڑ دیں۔ میں نے بڑی تنقیدی جائزے سے نظر لی ہے، میرے دادا کی طرف سے اکثر خاندان اہل تشیع ہے، میرے والد کی نانی کا مکمل خاندان اہل حدیث ہے، میری والدہ کے کچھ نہیں بلکہ اکثر رشتہ دار مسلک بریلوی سے ہیں، اور میں خود سابقہ اشاعت التوحید و سنت مماتی فرقے سے ہوں۔ میں نے ایک ایک کو اپنے گھر سے دیکھا ہے، ایک ایک کو بڑی باریک بینی سے وزٹ کیا ہے، لیکن میں نے حق علماء دیوبند میں یہ میرے یہ میں اپنا ایکسپیرینس، اپنا تجربہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ بڑے بول سے رب بچائے، مجھے اس پر اسٹڈی، مطالعہ، بڑی بڑی کتب کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مجھے گھر سے پتا ہے چاچے نو کیڑی دلیل دینی ہے، مامے نو کیڑی دینی، مجھے گھر سے پتا ہے چچا کے لیے دلیل کون سی ہے، ماموں کے لیے دلیل کون سی ہے، اپنے پرانے یاروں کے لیے دلیل کون سی ہے، اور نئے یاروں کے لیے دلیل کون سی ہے۔ یہ میرے گھر کے مسئلے ہیں۔ بعض اوقات انسان کا چہرہ بھی بول اٹھتا ہے کہ وہ کتنی گفتگو کس انداز میں کر رہا ہے۔ یقین مانیے میں اس پر اگر نیند سے بھی اٹھ جاؤں نا تو آپ مجھے کہیں آپ مجھ سے گفتگو کریں، انشاءاللہ تعالی یہ فقیر آپ سے گفتگو کر لیں۔ ابھی یہ سوالات کی بات ہو رہی تھی اور لے کر کہتے بڑے سنجیدہ انداز میں سوال لکھیں پیار سے، میں یہ شرطیں نہیں لگاتا، میں کہتا ہوں آپ گرم سوال لکھیں لیکن گرم جواب کو برداشت کرنا بھی سیکھیں۔ مجھے پرابلم نہیں ہے، حروف تہجی کی الف سے لے کر یا تک A to Z آپ سوال لکھیں، دنیا کی کسی مذہب، کسی فرقے، کسی گروہ پہ سوال لکھیں، یہ فقیر انشاءاللہ تعالی جواب دے کر جائے۔ یہ میرا محبوب مشغلہ ہے، یہ تو میرا محبوب کام ہے۔ یقین مانے ہمارے لائیو سیشن 100 سے زائد ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ہمارے لائیو سیشن دیکھیں 1.5 گھنٹے میں ہم 2 سوالات حل کرتے ہیں، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ وجہ اگر اہل حق علماء احناف علماء دیوبند کو سمجھا ہے تو صرف قوت عقیدت پہ نہیں، قوت دلیل پہ سمجھا۔ آپ صرف قوت عقیدت کی بات نہیں، قوت دلیل پہ سمجھا۔ یقین مانیے میں نے بڑے انداز میں ایک ایک جگہ دیکھا، میں حیران ہو گیا کہ لوگ علماء دیوبند کے مقابلے میں کیا سے کیا بولتے ہیں، اور جب ہم کھولتے ہیں نا تو مسئلہ کیا نکلے۔ تو ایک شاعر نے کہا نا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ مانا کہ تم حسین ہو پر دل کے سخی نہیں، مجھ سائل کا ایک سوال بھی پورا نہ کر سکے۔ میں یوں میدان میں بیٹھ کر سوالات کرتا ہوں، لیکن میرے پاس ایک مرتبہ مجھے یہ انجینئر علی مرزا کا ایک شخص ملا اور مجھے کہا مفتی صاحب میں بھی مسجد نبوی گیا ہوں، آپ نے اپنے مسجد نبوی جانے کا ایک واقعہ سنایا لیکن آپ نے خیانت کی۔ میں نے کہا بھائی آپ فرما دیں، ثابت کر دیں، میں نے خیانت کی، میں آنے اور معافی مانگوں گا، مجھ سے غلطی میں ایکسپٹ کروں گا، بسم اللہ کر، بتا وجہ کیا۔ مجھے کہتے ہیں ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا کہ جب مسجد نبوی جائیں تو یہ لوگ کہتے ہیں وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل لکھا ہوا ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ کہتے ٹھیک ہے یہ تو ہم مانتے ہیں لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے، یہ آپ نے چھپا لیا، یہ نہیں بتایا، اسی وجہ سے پتا چلا کہ تم آدھی بات کرتے ہو، پوری بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا بس پورا ہو گیا؟ جی ہاں۔ میں نے کہا 12 اماموں کے نام سنا؟ چپ، بسم اللہ سنا اگر 12 اماموں کا محب ہے، پھر اس کے بعد آئیں بائیں شائیں۔ میں نے کہا سن، میری والدہ 40ویں پوتی حضرت علی المرتضیٰ کی، میں خاندان سادات میں اپنی اماں کی طرف سے ہوں، میں سناتا ہوں۔ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی رحمہم اللہ۔ ہو گیا پورا؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا میں محب اہل بیت نہیں ہوں تو مجھے نام کیوں یاد ہے؟
میں تو آج بھی دعا کرتا ہوں رب ان خوش قسمت شخصیات کی طفیل اللہ ہمیں بھی جنت میں ان کا ساتھ عطا فرمائے. لیکن تیرے انجینئر نے اصل میں خیانت کی ہے. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ مذہب حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور اہل بیت کا اور تھا اور مذہب ابو حنیفہ اور تھا. اس نے دجل کیا ہے. اے خدا کے بندے ہم دجل نہیں کرتے، ہم حقیقت بتاتے ہیں. میرے امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر الصادق کے، وہ شاگرد ہیں امام باقر کے، وہ شاگرد ہیں امام زین العابدین کے، وہ شاگرد ہیں اپنے والد مکرم حضرت امام حسین کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے. حضرت علی المرتضیٰ شاگرد ہیں رسول اللہ کے. جب میں نے بات ابو حنیفہ کی ہے آٹومیٹیکلی اہل بیت کی ہے. لیکن اس ظالم نے تجھے کہا کہ یہ حنفی اپنا مذہب بتاتے ہیں، 12 اماموں کا نہیں بتاتے. اس ظالم سے کہنا ان ائمہ کے پاس بھی وہی دین اسلام تھا جو ابو حنیفہ کے پاس تھا، جو علوم ابو حنیفہ کے پاس تھے وہ انہی سے لیے ہوئے تھے. دونوں کا ایک مذہب تھا، دو نہیں تھے. ایک کا ذکر کرے دوسرا آیا، دوسرے کا ذکر کرے پہلا آیا. ایسا نہیں ہے ان میں کوئی مخالفت تھی، لڑائی تھی، فساد تھا، ان میں نفرت تھی، بغض تھا. یوں نہیں ہے، محبت ہے، پیار ہے، یگانگت ہے، تعلق ہے، عقیدت ہے، ان میں نفرت نہیں ہے. لیکن خیانت اس انجینئر نے کی ہے. اس نے تمہیں علماء سے بدظن کیا کہ 12 ائمہ کا مذہب اور امام ابو حنیفہ کا ہو. اچھا جب میں نے جملہ کہا تو اس نے ٹیک لگا، اس نے کہا اللہ اکبر، میں تو واقعی یہی سمجھتا تھا کہ تم لوگ 12 اماموں کو نہیں مانتے اس لیے ان کا ذکر تو نہیں کرتے، صرف ابو حنیفہ کا بتایا. میں نے کہا پوچھا جس نے ابو حنیفہ کا ہم نے اس کا بتا دیا، جس نے پوچھا اہل بیت کا ہم نے اس کا بتا دیا. اے خدا کے بندے یوں نہیں ہے، ہم رسول اللہ کے در والوں کو بھی مانتے ہیں، حضور کے گھر والوں کو بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی جھوٹے پراپیگنڈے کی مشین میں ڈال کے چکر میں ڈال دیا جاتا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، توجہ رکھنا، توجہ. آپ مجھے دیکھیں، آپ اوپر دیکھیں گے تو میں 10 8 9 گھنٹے کا سفر آپ کے لیے کیا. تو آپ ادھر دیکھیں تو مجھے اتنا اچھا لگے گا جیسے آپ میرے گھر میں مہمان ہوں اور میں بھی پیچھے پیچھے دیکھوں. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے مجھے دیکھیں، توجہ. میں نے کہا یقین مانیے میں نے بڑی تنقیدی نظر سے ایک ایک مسئلے، ایک ایک چیز کو دیکھا تو حقیقت میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رب کریم نے حق علماء حق، علماء دیوبند، علماء احناف کے پاس رکھا. اسی پر میں ایک بات مزید کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا. رسالت مآب علیہ السلام کو رب کریم نے قرآن بھی دیا اور سنت بھی دی ہے، تو تشریح میرے پاک پیغمبر کے صحابہ نے کرنی. یاد رکھو کوئی قرآن سے مسئلہ لے، سنت سے مسئلہ لے، حدیث پڑھ کے سنائے، صحابہ کا عمل نہ بتائے، وہ حق پہ نہیں ہے، وہ ہم ہوں یا کوئی اور. میں آپ کو وہ اصول دے رہا ہوں جس تھرمامیٹر سے آپ بخار چیک کر سکتے ہیں، جس ویدر ریڈار سے آپ موسم چیک کر سکتے ہیں، جس آکسیجن کے چیکر سے آپ دوسرے کی طبیعت کو دیکھ سکتے ہیں. طبیعت بھی صاف ہو جائے گی اور نیت بھی صاف ہو جائے گی. آپ کو کوئی مسئلہ بتائے، عقیدہ بتائے، آپ کہنا اس پر قرآن کی بھی دلیل دے دینا یا سنت کی دے دینا یا پیغمبر کے صحابہ کی مہر ساتھ دکھا دینا، ورنہ میں تیرے پیٹ کی بات ماننے نہیں آیا. داؤد پانی دینا. داؤد نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، محقق کے وقت حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قریشی. ہر صحابی نبی جنتی، تو سے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی غیرت مند، جرأت مند. توجہ ہے سب کی ہے نا. میں نے کہا سننا، ہم بھی جب کوئی عقیدہ، کوئی مسئلہ پیش کریں، آپ ہم سے بھی پیغمبر کی جماعت کی مہر مانگ سکتے ہیں. ہم بتا دیں ہم سچے، ہم نہ بتا دیں وہ دین کا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ نہ لیں. میں بڑی کھلے طور پہ کہتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، آؤ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
ایک شخص نے ہم سے پوچھا مولانا آپ کئی کئی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں, اپنی من پسند کچھ حدیثیں رسول اللہ کی چھوڑ جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی کوئی مثال پیش کر سکتے ہو تاکہ مجھے بھی پتا چلے, میں کوئی حدیث پہ عمل کرتا ہوں اور حدیث ٹھیک ہو اور صحیح ہو اور قابل عمل اور میں چھوڑ دوں, دکھا دو. کہتے جب آپ نیت کرتے ہیں ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ میں نے کہا جی کانوں کی لو کے برابر. کہتے حدیث پاک میں تو کندھوں کا لفظ بھی ہے نا, اور ایک مجروح جرح والی روایت اس نے پیش کی کہ سینے کا لفظ بھی تو ہے نا کہ سینے تک ہاتھ اٹھاؤ. حیا صدرئی, حیا لمن کی بئی, حیا لأذنئی, یہ روایتیں تو تینوں ہیں. میں نے کہا پھر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے صرف ایک حدیث لی ہے, دو کو چھوڑ دیا ہے, تو میں کیسے مانوں تمہیں رسول اللہ سے پیار ہے؟ میں نے کہا بھائی بات پوری ہو گئی. کہتے جی ہاں. میں نے کہا پیار بھی ہے اور اللہ نے علماء احناف کو عقل بھی دی ہے. عقل کا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں بھی دو جملے کہوں گا, عقل اور بے عقل کا فرق بھی آ جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں, اللہ نے انہیں علم بھی دیا ہے, محبت رسول بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے. امام ابو حنیفہ نے تیرے مطابق جب تو نے 3 روایتیں پیش کر دی, میں سمجھائے دیتا ہوں, گویا ان تینوں کو سامنے رکھا. بھائی سینے تک اٹھائیں, کندھے تک اٹھائیں یا لو تک اٹھائیں کانوں کی, تو کیا کریں؟ تم لوگوں نے تو ایک لی, کبھی یہ لی کبھی یہ لی. امام ابو حنیفہ کسی حدیث کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کوئی ایسی ترتیب ہو کہ حضور پاک کی کوئی حدیث چھوٹے نہیں, سب پہ عمل ہو جائے. تو پھر کیسے ہو؟ کبھی ادھر ادھر ادھر. تو امام صاحب نے ترتیب بتا دی کہ جب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے نا, یوں آپ گزاریں گے سینے سے پہلی حدیث پہ عمل, کندھے سے گزاریں گے دوسری حدیث پہ عمل, کانوں کی لو کے برابر رکھیں گے تینوں حدیثوں پہ. اللہ نے محبت بھی دی ہے, عقل بھی دی. اب بتا تو کون سے مسئلے پہ ٹھہرا ہے؟ اب اس نے بغلیں جھانکنی ہے. میں نے کہا بیٹا فرق یہ ہے کہ تجھے اکابر کا بغض ملا ہے, ہمیں اکابر کا علم. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, انہوں نے کہا جی میرا جیب دیکھیں بڑی گرم ہے, بڑے پیسے ہیں, یہ مال ہے, یہ درہم ہے, یہ دینار ہے. حضرت علی نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالا فإن المال فانی عن قریب فإن العلم باقی لا یزال. کہا میرے مولا علی تیرا شکر ادا کرتا ہے, تو نے ہمیں علم دیا, دنیا داروں کو مال دیا ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. میں نے کہا بھائی تجھے صرف بغض ملا ہے, یاد رکھنا, اس لیے بغض عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا, یہ بغض عقل کو بند کر دیتا ہے, اور پھر سمجھ نہیں آتی بندے کو وہ کیا کہہ رہا اور کیا بول. میں نے کہتے اچھا ٹھیک ہو گیا, ایک بات مزید کروں. میں نے کہا جی بڑے شوق سے. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں الحمدللہ. با جماعت یا بے جماعت؟ میں نے کہا الحمدللہ کوشش تو با جماعت کی ہوتی ہے, مجبوری میں رہ جائے تو کبھی اکیلے بھی پڑھ لیتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ سورت فاتحہ مقتدی بن کے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں, میں تو مقتدی بن کے نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا. کہتے ہیں حدیث پاک میں تو ہے پڑھنی چاہیے. میں نے کہا جی بالکل حدیث پاک ہے پڑھنی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ حدیث پاک سمجھائے گا صحابی یا سمجھائے گا وہابی؟ فرق ہے. اگر پیغمبر کا صحابی سمجھا دے تو وہ لے لے, یا وہابی سمجھا لے وہ لے لے, اسے سمجھ نہ آئی. میں نے کہا اچھا تم بات پوری کر لو, پھر میں بھی جملہ کہہ دوں گا, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا حدیث ہے, سچی ہے, صحیح ہے, میری ایمان کا محور ٹکڑا, میری آنکھ میرے سر پر قابل احترام ہے, بالکل ٹھیک ہے, مجھے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. کہتے پھر آپ پڑھتے امام کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا حضور نے صرف اتنا فرمایا نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی, تو نے خود مطلب نکالا. میں نے صحابی سے پوچھا, آؤ یہی حدیث سمجھ صحابی سے سمجھ لیتے ہیں. جامع ترمذی اٹھائیں, حدیث پاک کی کتاب ہے. ابواب الصلاۃ اٹھائیں,
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح سند سے بات موجود ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی گویا حدیث سنا رہے, گویا مجمع شاگردان نے پوچھا نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر؟ صحابی نے کہا جی ہاں, ہمارے پاک پیغمبر کا فرمان. کا کیا مطلب؟ فرمایا انما اذا کان وحدہ, یہ اکیلے نمازی کو حکم ہے, مقتدی کو نہیں ہے. صحابی سے پوچھے تو مطلب صاف, وہابی سے پوچھے تو گڑبڑ. اسی صحابہ تو پوچھ رہے سانو وہابی تو پوچھن دی لوڑ کوئی. لڑنے کی کیا بات, بڑے پیار سے محبت سے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی تو مسئلہ پوچھا سمجھایا جا سکتا ہے. کہتے ہیں اچھا ایک بات اور ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کا نمبر ہے. میں نے کہا جی بالکل, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا آپ نے حدیث پہ عمل کیا ہو اور آمین اونچی کہی ہو. میں نے کہا کیا مطلب, آمین اونچی کہنی چاہیے؟ ہاں حدیث ہے. میں نے کہا بسم اللہ پڑھ دیں. بسم اللہ, شاباش, آپ حدیث سنائیں, اللہ راضی والا ہے, میں تو مان لوں گا, مجھے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. کہتے ہیں حدیث پاک میں جامع ترمذی میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, رسول اللہ نے نماز پڑھائی وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا فَقَالَ آمین وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا, آمین اونچی کہی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے اور یہی صحابی راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں فَقَالَ آمین وَخَفَضَ بِهَا صَوْتًا, حضور نے آمین کہی اور آہستہ کہی. کہتے ہیں حدیث یہ بھی ہے. میں نے کہا پھر ایک بات کہوں, جب آہستہ کی بھی حدیث ہے, اونچی کی بھی حدیث ہے, میں نے تو تجھے پابند نہیں کیا, تو آہستہ کہہ, تو مجھے کیوں فورس کر رہا ہے میں اونچی کہوں؟ جب مسئلہ دونوں میں حدیث سے ثابت ہے, اخلاقاً تو تجھے چپ کر جانا چاہیے تھا. اخلاقی طور پہ تو آبجیکشن بنتا ہی نہیں ہے, اعتراض بنتا ہی نہیں تھا, لیکن تو نے پھر بھی سوال جڑ دیا. مجھے لگتا ہے تجھے علمی ایزی لوڈ کا شوق ہے, چلو میں تیرا شوق گھر تک پہنچائے دیتا ہوں. میرے بھائی یہ تو بتا, حضور پاک نے جب اونچی آمین کہی, حضور مقتدی تھے یا امام تھے؟ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, سمجھاتا ہوں. جب حضور نے آمین اونچی کہی نماز میں, مقتدی تھے یا امام تھے؟ کہتے حضور تو کسی کے مقتدی نہیں ہے, حضور تو امام ہے, تو امام نے اونچی کہی. میں نے کہا تو مقتدیوں کو کہتا پھر رہا ہے, تو مقتدیوں کو چھیڑ رہا ہے, اونچی کہو اونچی کہو اونچی کہو. حضور نے کہی اور خدا کے بندے حق تھا تو امام ہی کو کہہ دیتا, جان چھٹی, تو میرے مقتدیوں کو کیوں پکڑ رہا؟ اچھا ایک جملہ مزید کہوں. کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہوں. میں نے کہا جی بڑے شوق سے. کہتے ہیں ساروں نے اونچی آمین کہی تھی. میں نے کہا یہ اس حدیث میں تو نہیں ہے, بخاری میں. میں نے کہا بس صحیح بخاری شریف آپ پیش فرمائے. کہاں ہے, ہم بھی دیکھیں. بڑے بول سے رب بچائے, حضرت موجود ہیں, میں حضرت کے فیض سے عرض کرتا ہوں, ہم نے صحیح بخاری پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی. 100 میں سے 100 نمبر لے کر میں بات کر رہا ہوں. بسم اللہ جملہ پیش کر. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ صحیح بخاری سے روایت ڈھونڈنی کیسے ہے. میں ان میں نہیں ہوں کہ میں دور حدیث کے بعد بخاری دیکھوں, نہیں, میں تو اپنے تخصص میں اپنے شاگردوں کو انگلیوں پر ہٹوائے دیتا ہوں. بسم اللہ پیش کر. کہاں ہے؟ کہتے ہیں امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجة. حضرت ابن زبیر پیغمبر کے صحابی آمین کہی اور مسجد میں سب نے آمین کہی اور مسجد میں گونج پیدا ہو گئی. حدیث ہے؟ میں نے کہا بالکل. سچی ہے؟ میں نے کہا سچی ہے. صحیح ہے؟ میں نے کہا صحیح ہے. اجی پھر آپ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا ایک منٹ, اس حدیث میں دکھا دے کہ نماز میں آمین کہی. پوری حدیث میں نماز کا لفظ نہیں ہے. خدا کے بندے یہ تو دعا والی آمین ہے. میں کہتا ہوں اللہ سب دوستوں کو مدینہ لے جائے. فإن للمسجد لجة, مسجد گونج اٹھی. نماز کہاں ہے؟ اس میں تو نماز کا لفظ نہیں ہے. میرے بھائی مجھے لگتا ہے جب استاد تیرا یہ حدیث پڑھا رہا تھا تو تو پیشی کی چھٹی پہ گیا ہوا تھا. ہاں, تو نے تو جملہ سمجھا ہی نہیں تھا. اجی استاد جی کی تھی ہم بڑا زور دار کھلوتے ہیں, کوئی ہے چکر ہونا ہے. خدا کے بندے, تو نے صحیح سوچ کے حدیث پاک پڑھی ہوتی تو یوں کہتا. اس حدیث پاک میں کوئی لفظ نہیں. یا تو نماز کا لفظ تو دکھا دے اور میں اپنی قیمتی گھڑی تمہیں ہدیہ کرنے کے لیے تیار. پردہ رکھ کے بات کر رہا ہوں, پھر لوگ کہتے ہیں ہمارا دل جلتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی تو ایک ہی
اس لیے میں پردہ رکھ رہا ہوں. میں اپنی قیمتی گھڑی تمہیں تحفہ دینے پہ تیار ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر والی حدیث میں نماز کا لفظ دکھا. کہتے واقعی نماز تو نہیں ہے. اچھا میں نے کہا ایک بات اور کہوں. کہتے جی ہاں. میں نے کہا اس وقت چھت RCC ہوتی تھی مسجد نبوی کی. کہتے نہیں, وہ تو کھجور کی شاخوں کی ہوتی تھی. میں نے کہا کھجور کی شاخوں میں گونج کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سوال پوچھ لو, یہ جو مسجد ہے یہ کون سی تھی, ذرا یہ بھی بتانا. یہ بھی تیرے اوپر سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. نمبر 3, اس پر ایک بات مزید کرتا ہوں. میرے بھائی, تو کب سے صحابہ کی بات ماننے لگ گیا ہے؟ یہ حضور کی بات تو نہیں ہے, تو صحابی کی ہے نا. تو کب سے صحابی ماننے لگ گیا؟ تو کہتے ہیں اہل حدیث کے 2 اصول, اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو صحابی کہاں سے لایا؟ کوئی صحابی ماننا تھا تو ابو بکر صدیق کی بات مان کے عقیدہ حیات النبی مان لیتا. جو ابو بکر صدیق نے صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر صفحہ 517 قدیمی کتب خانہ کراچی کی ورقے کی بائیں سائٹ کی روایت ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے رب کی قسم کہا کہ عقیدہ حیات النبی کو ثابت کیا ہے. واللہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا کہہ کر والذی نفسی بیدہ سے جملہ شروع کیا ہے. تو اگر صحابہ کی ماننی تھی تو ابو بکر کی بات مان لیتا. اور ایک بات اور کہوں. کہتے جی میں نے کہا اگر صحابہ کے فیصلے کو ماننا تھا تو حضرت عمر کے دور میں جو 20 رکعت کی جماعت پر اجماع ہوا وہ مان لیتا. اس وقت تو کہتا ہے فیصلہ فاروقی ہے میں نہیں ماننا, میں تے کلمہ حضور دا پڑھیا ہے. اس وقت تو حضرت عمر, اچھا اگر صحابہ کی بات تو نے ماننی تھی تو حضرت عثمان کے دور میں جمعہ کی دوسری اذان شروع ہوئی اور ہم اسے سنت کہتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء. خلفاء کی بات بھی سنت. تو حضرت عثمان کی وجہ سے یہ اذان مسنون تو نے ماننا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اذان یہ شروع ہونے والی مان لیتا. اگر صحابہ کے ماننے کا اتنا شوق تھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فقہ کی بات کی ہے, فقہا کی بات کی ہے, تو فقہ مان لیتا. حضرت علی فرماتے ہیں موجم میں امام طبرانی روایت لائے ہیں, میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا. اللہ کے رسول آپ دنیا چھوڑ جائیں, آپ کے بعد کوئی ایسا حکم آئے, ایسا مسئلہ آئے جس میں آپ کا حکم بھی نہ ہو, آپ کی منع بھی نہ ہو, ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا امت کو پیغام دینا تو شافرون العابدین والفقہاء, یہ نیک لوگوں سے فقہاء سے جا کر علماء سے جا کر مسئلے کا حل نکالنا, اس پہ عمل کرنا, اللہ رب العزت راضی ہو جائے. تو بھائی ماننا تھا تو فقہ میں حضرت علی المرتضیٰ والی حدیث مان لیتا. اگر صحابہ کرام کا تجھے اتنا ہی شوق تھا تو صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. فرمایا لوگوں دنیا میں اس آدمی کی زیارت کرنا چاہتے ہو جس آدمی کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا, خیر کا, اچھائی کا معاملہ طے کیا ہے. جی اللہ کے رسول ہم تو اس شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا, اچھائی کا, خیر کا معاملہ طے کر لیا ہے. فرمایا یفقہہ فی الدین, جو دین کا فقیہ ہو, علم فقہ سکھائے, اللہ کے ساتھ اس کا یہ معاہدہ ہے, اس کی زیارت کر. امام بخاری تو حدیث دے رہے ہیں اگر تجھے صحابہ کی بات ماننے کا اتنا ہی شوق تھا تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مان لیتے. آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آیا؟ اور میرے بھائی اگر آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی اتنی بات تھی تو آپ اپنے 2 اصولوں کے ساتھ ایک اصول اور بنا دیتے کہ ہم حضور کی بھی مانیں گے, اللہ کی بھی مانیں گے, حضور کی جماعت کی بھی مانیں گے. لیکن تو نے حضور کی جماعت والا اصول نہیں رکھا, جہاں اپنا مسئلہ سیدھا کرنا ہو صحابی کی بات ہے, اور جہاں مسئلے میں پھنسے جی نہیں ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے, اور 2 رنگی چھوڑ, یک رنگ ہو جا, موم یا سراسر سنگ ہو جا. 2 باتیں تو نہیں ہوگی نا, ایک ہی بات ہوگی. اور ایک ہی بات پیش کرنا, ایک بات پیش کرنے سے تیرا معاملہ سارے کا سارا بالکل صاف پاک ہو جاتا, کسی قسم کو کوئی اعتراض نہ رہتا. لیکن بھائی تجھے 2 نمبر کی لت پڑ چکی ہے, اس لت سے نکل اور نیت کو صاف کرنا سیکھ.
नारे तकबीर, खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, हर सहाबी नबी। ये मैंने जुमला क्यों कहा? सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि मेरे ये घर के मामलात हैं, यूं मैं घर ही से चला हूं। और इस तरह मेरे दोस्तों, मैंने तनकीदी नजर से उलमाए देवबंद, उलमाए अहनाफ को देखा है। रब्बे करीम ने आज मुझे हिदायत देकर आपके सामने बिठाया, इसलिए मेरे लिए इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर कोई गुफ्तगू, कोई मसला नहीं है। यकीन मानिए, इस पर तो हमारे बच्चे भी बात कर लेते हैं। बैतुल्लाह में ठहरे थे ना, तो किसी ने कहा जी टांगे इतनी फैलाओ नमाज में। एक बच्चे ने जो उलमाए हक के बयानात सुनता है ना, उसने कहा बाबा जी इधर आ, इतनी टांगे फैला? कहते जी हाँ। तो उसने कहा उम्मत तो हुजूर की है, मिल्लत किसकी है? तो वो बाबा जी कहते हैं कि वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, हम मिल्लत तो हजरत इब्राहिम की है। उन्होंने कहा मकाम इब्राहिम बैतुल्लाह के आगे ठहराए, हजरत इब्राहिम के पांव का फासला देखते हैं कितना है। ये नजर नहीं आता, अल्लाह आपको ले जाए। अब मकाम इब्राहिम पे जाइए, बैतुल्लाह के बिल्कुल कोई 20 से 15-25 फुट का फासला है, समथिंग इसके करीब करीब है, मकाम इब्राहिम मौजूद है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, हजरत इब्राहिम के दोनों पांव के दरमियान उतना ही फासला है जितना इमाम अबू हनीफा का फतवा। फ़क़ात अबू हनीफा, सदाक़त अबू हनीफा, शुजाअत अबू हनीफा। तो मेरे दोस्तों, इस पर तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसलिए आपको ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं, मोहब्बत से, प्यार से, ताल्लुक से, अकीदत से, खुले चेहरे से आप भी गुफ्तगू फरमाइए, खुले चेहरे से इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपकी खिदमत में जवाब पेश करूंगा। मेरे दोस्तों, 4 बातें। 5वीं बात, ये बात जहन में रखना कि कुरान और सुन्नत ये वो किताबें नहीं है जैसे आप उर्दू का डाइजेस्ट उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें और आप कहें जी मैं उस डाइजेस्ट का हाफिज बन गया। जी नहीं, अगर आपने माहिर के बगैर पढ़ा तो आप हाफिज नहीं, अल्लाह हाफिज बन जाए। इसलिए हाफिज बनना सीखो, अल्लाह हाफिज न बनो। ये माहिरीन उलमाए कराम को, औलियाए इज़ाम को रब्बे करीम ने वो रुतबा, वो मर्तबा, वो दर्जा, वो हैसियत, तो वैल्यू, मकाम और मर्तबा दिया है। ये तुम्हें कुरान भी समझाएंगे, सुन्नत भी समझाएंगे। ये यूं नहीं है कि आपने गूगल किया और फौरन एक तर्जुमा निकल आया और जी यूं हो गया जी वो हो गया। मुझे एक शख्स ने कहा जो इंजीनियर से वाबस्ता था, कहने लगा मुफ्ती साहब आजकल गूगल बड़ा सच बताता है। मैंने कहा तुझे किसी ने झूठ बताया? अजी मैं तो गूगल कर लेता हूं। मैंने कहा इधर लिख तफसीर कुरान कर गूगल, उसने लिखा तफसीर कुरान करीम और गूगल किया, आगे मिर्जाइयों की भी तफसीर निकला। मैंने कहा जी गूगल सच कहते हैं, पढ़ पढ़ मिर्जाई की किताब से बढ़ मिर्जाई बनेगा। कहते हैं नहीं। मैंने कहा गूगल तो सच कहता है। तूने खुदा के बंदे इमाम अबू हनीफा साहबा के शागिर्द को इमाम नहीं माना और मानने पे आया तो अंग्रेजों के गूगल को इमाम मान बैठा। वाह वाह तेरी किस्मत, खुदा के बंदे। इस तरह के जुमले लगता हूं और मैं हैरान हूं। मैं यहाँ आया तो मुझे एक बात पता चली कि यहाँ कुछ हमारे करम फरमा दोस्त हैं, वो हमारे अकाबिर को गालियां देते हैं। तो ये बात तो हजरत मौलाना ने आपके सामने अभी कर दी ना कि हमारे पास गालियों का स्टॉक कोई नहीं है। अगर गालियों में बहस करनी है ना तो हम हारे सही बाबा, हमें गालियां देना नहीं आती। हम इतना ही कहेंगे कि तेरे सारे गालियां लिफाफे के अंदर तो लिफाफा तेरे अंदर। हमें गालियां देना नहीं आती भाई। हमसे बात करनी है दलील में करो, हमसे बात करनी है दलील से बात। दलील की दुनिया में बात होती है तो मसला समझ आता है। ताकत का नाम दलील नहीं है। कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातहू हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के सामने कौमी असम्बली में उसकी आंखों में आंखें डाल के अमीर हुसैन उस वक्त के स्पीकर को मुखातिब करके कहा था, फरमाया आओ दलील में बात करो, दलील से बात का जवाब सुनो। फरमाया मैं ताकत को दलील तस्लीम करने से इनकार करता हूं। कायदे हुर्रियत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान। इसलिए बाबा हमने तो अपने बड़ों से दलील के साथ बात करना सुनी भी है, समझी भी है, सीखी भी है, समझाते सुनाते सिखाते भी हैं। गालियों से बात करना तो आपका काम। और मैं साथ लगे हाथों एक हदीस पाक भी सुनाता जाऊं।
حدیث پاک سے محبت کرنے والوں، یہ حدیث ہم سب کے لیے ہے۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ، حضرت علی کی روایت، حضرت ابو ہریرہ کی روایت رضی اللہ عنہما، یہ صفحہ 45 جلد 2 میں امام ترمذی رحمہ اللہ لائے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 15 نشانیاں بتائی ہیں اور اس کے بعد عذابات بتائے ہیں۔ ان میں ایک نشانی یہ ہے وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ۔ فرمائے لوگوں، ان نشانیوں میں سب سے بڑی ایک نشانی یہ بھی ہے، جب بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو، اکابر کو، علماء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو، اصحاب کو اور بڑے لوگوں کو، اکابرین کو لان تان شروع کریں گے، گالم گلوچ شروع کریں گے، اور یہ طبقہ آئے گا تو یاد رکھنا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، پھر سرخ آندھیاں آئیں گی، وَزَلْزَلَ زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا وَمَسْخًا زمین میں دسانا بھی آئے گا، پتھر برسانا بھی آئے گا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، تسبیح کے ایک طرف کو دھاگے کو کاٹو، پیدر پہ دانے گرتے، پیدر پہ دانے گرتے ہیں، اس طرح تمہارے اوپر پیدر پہ عذاب گرے۔ یہ ہے اپنے بڑوں کو گالیاں دینا۔ میں حیران ہوں، آج کوئی طبقہ پیغمبر کریم پر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی طبقہ پیغمبر کے صحابہ کو بھونک رہا ہے، کوئی بدنصیب پیغمبر کی آل بیت کو گالی دے رہا ہے، اور کوئی اپنے نصیب کو آگ لگانے والا صحابہ کے شاگرد ائمہ فقہاء علماء اتقیاء اصفیاء کو گالیاں دے رہا ہے۔ اور حدیث کے نام پہ جھوٹ نہ بول، پیغمبر کریم کا فرمان ہے کہ جب بیلوں کو یعنی بزرگوں کو، اپنے اکابرین کو آپ یوں گالم گلوچ شروع کرو گے تو پھر آپ پہ عذابات آئیں گے۔ اور بھئی تو گالی دے کر صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کر رہا، پورے ملک پورے وسیب کو عذاب لانے کی دعوت دے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہمیں یوں بتا سمجھا سنا رہا ہے، اور اس پر ہم یوں بیٹھیں۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ میں آپ پہ بھی حیران ہوں کہ ایک بندہ گالیاں دیتا ہے اور آپ لوگ ہنستے ہیں۔ حیران نہیں، حیران بہت چھوٹا لفظ ہے، شاید اس سے بھی کوئی سپرلیٹو ڈگری لفظ بول کے میں آپ کو کہوں میں مسجد کے تقدس میں بیٹھا ہوں، بھائیو میں تمہاری غیرت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں۔ ایک بندہ گالیاں دے کر بات کرتا ہے، تم نے جوتوں کے ساتھ ان کی مرمت کیوں نہیں کی؟ تھانہ، کچہری، عدالت، آئین، قانون آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو حرکت پہ کیوں نہیں لاتے؟ یہ کوئی بات ہے؟ پاکستان میں اگر آزادی مذہب کا یہ نام ہے کہ کسی کے اکابر کو گالی دی جائے اور ان کے اکابرین کی پگڑی اچھالی جائے اور ہم خاموش بیٹھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، ہم پگڑیاں پہننا بھی جانتے ہیں اور اپنے اکابر کی پگڑیوں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ میں اس معاملے میں نرمی کا قائل نہیں ہوں۔ ایک بندہ گالی پہ گلوچ پہ اتر آئے، وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ کی نظر سے گرنا چاہتے ہو تو گالم گلوچ شروع کر دینا۔ تو اس طرح گالیاں، اور وہ بھی مسجد میں، اور وہ بھی پیغمبر کے صحابہ کے شاگردوں کو، اور وہ بھی صحابہ کرام کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اکابر اور بزرگ پر بات پتہ نہیں۔ میں جو ابھی حضرت نانوتوی پر ایک جملہ سنا رہے تھے کہ فلاں بد نصیب نہیں ہوگا، میں نے کہا اے خناسیت امت ایک جملہ سننا، سنو، خلفائے راشدین کی بات ماننے کے بعد اللہ کے رسول نے کی، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا لوگوں فرقہ واریت کے دور میں خلفائے راشدین اور میری سنت کو دیکھنا۔ پہلے زمانے میں خلفائے راشدین نے اگر دین کو 4 چاند لگائے ہیں، علماء دیوبند کو خلفائے راشدین کی اولادوں نے 4 چاند لگائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں مولانا محمد قاسم نانوتوی آتے ہیں، حضرت عمر کی اولاد میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی آتے ہیں، حضرت عثمان کی اولاد میں علامہ شبیر احمد عثمانی آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں حضرت سید انور کا کشمیری مولانا سید حسین احمد مدنی آتے ہیں۔ اگر اس دور میں
خلفائے راشدین نے دین کو چمکایا ہے، تو اس دور میں اکابرین علماء دیوبند ان کی اولادوں نے دین کی حفاظت کی ہے۔ جب میں تیرے اکابر کے لیے جملہ نہیں بول رہا تو تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ تیری اتنی جرت تو میرے اکابر کے اوپر بات کر جا؟ یوں نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے آپ بتاؤ، آپ یہ لا قانونیت ہونے دو گے؟ جتنے بیٹھے ہو ذرا غیرت سے بولو، اپنے باپ پر، اپنی ماں پر، اپنی قوم پر، اپنے قبیلے و وسیب پر اٹھنے والوں، جب کوئی تمہارے اکابر کو گالیاں دے اس کے لیے قانون اور آئین کا راستہ لوگے یا نہیں لوگے؟ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرو گے، آپ بات مان کرو گے؟ اگر یوں گالی گلوچ کا سلسلہ چلا، آپ آئین اور قانون کے لیے سامنے آ کے راستہ روکو گے اور ہاتھ بلند رکھو، اپنے اکابرین کی پگڑیوں کا تحفظ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اپنے اکابرین کی عزتوں کا تحفظ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ غیرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں کوئی کنورسیشن اور کوئی نرمی اور کوئی لیت و لال کا معاملہ میں کم از کم اس کا قائل نہیں۔ اور میرے دوستو، اگر اس طرح کوئی گالیاں دیتے ہیں اس کو ریکارڈ کرو، ریکارڈ کر کے سائبر کرائم ایکٹ ہے، 10 سال تو یہ بچو جیل سے باہر نہ آ پائے نا۔ جب 10 سال کے بعد آئے مین المترئی نہ ملے، اولاد چھنانے، ابا تو ہے کہ کبھی ہے؟ سنتے ہو مجھ سے 2 جملے۔ اکابرین کو کوئی اس طرح گالی میں کوئی بات کر دے، اور وہ بھی ان اکابرین کو جو دنیا سے تشریف لے گئے، جو دنیا سے رخصت ہو۔ حدیث پاک میں ایک مؤمن کو گالی نہ دو، سباب المؤمن فسق، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مؤمن کو گالی نہ دو، اور آپ مؤمنین کے امام کو گالیاں دیتے تھے اور ہم برداشت کر جائیں۔ یوں نہیں، آپ نے یوں نہیں، آپ نے شاید یہ ہڈن پکچر دیکھی نہیں ہے، ورنہ میں نے بڑے بڑوں کی جو زبانیں گنگ کر دی ہیں جیسے گنگا للو بتو کرتا پھرتا ہے۔ اس طرح کے معاملہ عجیب باتیں۔ دلیل سے بات کرو، تمہیں کس نے روکا؟ دلیل سے جملہ کو تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ لیکن آپ نے ہماری خاموشی کو ہماری پتلی کمزوری سمجھ لیا۔ بھئی یوں نہیں، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کو فصول ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی۔ میرے اکابرین نے مجھے پگڑی سر پر رکھوا کے سر اٹھانا سکھایا ہے، سر جھکانا نہیں سکھایا۔ میں اس معاملے میں سر اٹھانے والا ہوں، سر جھکانے والا نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں سے مراد علماء دیوبند کا طبقہ، میں صرف اپنی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا۔ اور میرے دوستوں، میں ایک بات مزید تو میں کہتا ہوں، جب گالی کی زبان نہیں ہے تو پھر دلیل کی زبان میں بات کریں، لیکن میں بڑے چیلنج سے کہتا ہوں دلیل تو چھوڑو، ان کے پاس قرآن اور سنت کی دلیل کی دال بھی نہیں ہے۔ بڑے آرام سے، یہ نہ سمجھے میں کوئی غصے میں جملہ کہہ رہا ہوں، شاید جذبات میں بات کر گیا ہوں، مجھے غصے میں نرم اور نرم میں گرم جملہ کہنا آتا ہے، میں اتار چڑھاؤ جانتا ہوں، میں عوام میں، افسران بالا میں، اس طرح اسٹوڈنٹ لیول میں اور مدرسے میں اور علماء میں کس طرح کیسے جملہ بولنا ہے۔ الحمدللہ وے آف دا ٹاکنگ پہ اللہ نے ہمیں عبور دیا، بحمد اللہ، بشکر اللہ، بکرم اللہ، بعون اللہ، اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن میں ایک جملہ بڑی آسانی سے کہہ رہا ہوں، میرے دوستو، ہم اپنے اکابر کی عزتوں کا تحفظ کریں گے۔ جب میں دوسرے کو صاحب کہتا ہوں تو میں عزت کے ساتھ اپنے اکابر کے لیے صاحب کا نام سننا چاہوں گا۔ آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور میرے ساتھیوں، میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، مذہب کی بات ہو، مسلک کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، دین کی بات ہو، یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہوتی، یہ دھنگا فساد کی بات نہیں ہوتی، یہ ڈنڈے سوٹے کی بات نہیں ہوتی، دلیل کی طاقت کی بات ہوتی ہے۔ آپ کو میری گفتگو پہ اعتراض آئے، آپ ابھی لکھیں، میں یہاں پر جواب دے کر جاؤں گا۔ اگر میں جواب دے پایا جواب دوں گا، میں جواب نہ دے پایا اور غلطی ثابت ہو گئی، رب جانتے میں یہاں معافی مانگ کے جاؤں۔ اس پہ ہم ضد والے نہیں ہیں، ہم عناد والے نہیں ہیں، ہم دلیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں۔ تو دلیل کی دنیا میں بندہ بات کرے اور دلیل کی دنیا میں بات سنے۔ تو ہمارا عنوان تھا درس قرآن اور درس سنت۔ میں نے درس قرآن اور سنت کے حوالے سے چند مختصر سے معمولات اور معلومات اپنے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، تو میں امید رکھوں گا انشاءاللہ تعالی کہ آپ دلیل کے ساتھ بات کو سنیں گے، دلیل کے ساتھ آگے پہنچائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لائیے جو آپ کے سوالات ہیں، لائیے میں تمام سوالات کے جوابات، آپ یہاں پرچی اکٹھے کرتے جائیں، میں ایک جملہ آخر میں کہہ لوں پھر پرچی اکٹھے جواب دیتا ہوں۔ مجھے پانی پلا دیتا ہوں۔
توجہ رکھیں توجہ. حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ کل 7 ستمبر ہے 2022. اس پر بھی ایک جملہ کہہ دیں. 7 ستمبر 1974 کو لیجسلیٹو اسمبلی آف دا پاکستان قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نفر اللہ مرقدہ نے تمام امت کے اکابرین کو جمع کر کے قادیانیت کی تابوت میں آئینی اور کانسٹیٹیوشنلی وہ میخ ٹھونکی ہے کہ رہتی دنیا تک وہ ملت کفریہ یاد کرتی رہے. حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ نے قومی اسمبلی میں، مولانا غلام محمد ہزاروی رحمہ اللہ نے قومی اسمبلی میں، اور باقی جملہ علماء اکرام نے جو اس پر محنتیں کی ہیں نا. آپ کبھی شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی کو اس مسئلے پہ پڑھیں، وہ اس کے عینی شاہد ہیں. وہ کہتے ہیں گیلری میں بیٹھ کر میں لکھا کرتے تھا، اور میرے ساتھ شہید اسلام شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ ہوتے تھے کہ ہم دونوں لکھا کرتے تھے. آپ کبھی ان کی تحریرات پڑھیں، آپ خطبات مشاہیر میں حضرت مولانا سمیع الحق کی بات اس پہ پڑھ لیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں اور حضرت مفتی صاحب نے کیا کام کیا تھا. میں یہاں پر 2 باتیں کرتا ہوں. نمبر 1، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، تبلیغ، تدریس، تعلیم، تجوید کی محنتیں اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو اسلامی سیاست کی محنت بھی کرنی چاہیے. کیوں؟ مولانا مفتی محمود تبلیغی عالم بھی تھے، تدریسی عالم بھی تھے، تعلیمی عالم بھی تھے، خانقاہی عالم بھی تھے. خانقاہ یاسین زئی سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب مفتی محمود نے سیاسی قوت اپنائی تو کافر کا جنازہ اسمبلی سے نکالا، مرزائی کا. تو اس سے پتہ چلا عالم دین نے اگر ملک میں عملی طور پہ کارنامہ سر انجام دینا ہے تو یا سیاسی علماء کی حمایت کرے یا خود سیاسی علماء میں بیٹھے. ہم اسی لیے جمعیت علماء کی تائید کرتے ہیں. ہمیں کوئی جمعیت علماء اسلام سے کوئی ذاتی طور پہ لینا دینا نہیں ہے، لیکن دین اسلام کے ترجمان یہی ہے. تو 7 ستمبر 1974 کو مولانا مفتی محمود نے اس وقت کی قومی اسمبلی کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ قادیانیت کا مسئلہ زیر بحث لاؤ، اور وہ آیا اور بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. قادیانی وہاں سے دفع ہوئے. میرا پیپلز پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن جناب ذوالفقار علی بھٹو پر میں دوسرا جملہ نہیں کرتا، بلکہ میں اس مسئلے پر اس شخص کو آج بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس نے ختم نبوت پہ مرد بن کے دکھایا. پیپلز پارٹی سے آپ بھی اختلاف رکھ سکتے ہیں، سیاسی طور پہ میں بھی رکھ سکتا ہوں، شاید آپ کو بھی کوئی اعتراض ہو، شاید مجھے بھی ہو، لیکن اس مسئلے پر ختم نبوت کے تحفظ پر ذوالفقار علی بھٹو نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، میں اللہ کی رحمت پہ پر امید ہو کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. ہمیں اس مسئلے پر ان سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں. میں آج بھی اس کے لیے دعا گو ہوں. میں کچھ ہفتے پہلے حرم شریف سے آیا ہوں، یقین مانیے جہاں باقی اکابر کے لیے میں دعا کرتا ہوں نا، وہاں اس مسئلے پر ذوالفقار علی بھٹو کے لیے میں دعا گو رہتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میرے اوپر کوئی اعتراض کہہ دیں، میں پتہ نہیں مولوی صاحب نے کی ہو گیا، لیکن میں اپنا درد دل کھلی بات کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مل کر اس مسئلے پہ کام کیا، اور پھر وہ دن اور یہ دن آج تک وہ کانپ رہے. قادیانی آج تک مولانا مفتی محمود سے بھی اور مفتی محمود کی نسل سے بھی کانپ رہا. 2013 کے الیکشن میں یہ نادیہ رمضان چودھری جو پی ٹی آئی کی اسپوکن وہ تھی نا لڑکی لندن میں، وہ مرزا مسرور کے پاس گئے جو قادیانیوں کا موجودہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف مرزائیہ. اسے جا کے کہا کہ ہم فریڈم آف ریلیجن دیں گے، مذہبی آزادی، آپ ہمارا تعاون کریں. مرزا مسرور جو پوری دنیا کے مرزائیوں کا سربراہ ہے نا، وہ کہتے ہوئے نادیہ تو لڑکی ہے، تیرے پارٹی کے چیئرمین نے مجھ سے ووٹ مانگے تھے کہ ہم اسمبلی میں تمہیں حق دیں گے، تو میں نے اسے کہا، یوں اشارہ کیا نا مولوی حضرت مولانا فضل الرحمان کی پگڑی کی طرف، کہتے ہیں میں نے کہا جب تک یہ مولوی اسمبلی میں ہے تمہاری دال نہیں گلتی. قائد حریت مولانا فضل الرحمان، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری، امیر
शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी, शहीदान खत्म नबूवत, असीरान खत्म नबूवत, नारे तकबीर। इससे अंदाजा लगाएं हमारे अकाबरीन की मेहनत का असर 7 समंदर दूर पार भी काफिर पे आज के नजर आ रहा है। इसकी नस्ल से कांप रही है। और मैंने कहा सुनो मिर्जाइयो, क़यामत तक पाकिस्तान रहेगा। कहो इंशाअल्लाह, क़यामत तक पाकिस्तान रहेगा और क़यामत तक इस्लाम भी रहेगा और क़यामत तक तुम पे लानते बरसती रहेंगी, तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। एक मौलाना की क्या बात है, खत्म नबुव्वत के मसले पर पाकिस्तान का हर मुसलमान मुफ्ती महमूद बनेगा। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम। सारे मुझे इकट्ठे दे दें। यहूदी एजेंट के बारे में बताएं, उसी के बारे में तो बता रहा हूँ। वो कहते हैं 1,40,000 अंबिया की तादाद। सस्ते नशे का कोई इलाज नहीं है भाई। जो शख्स सहाबा किराम पर तबर्रा करता है उसके बारे में क्या ख्याल है? तो भाई हदीस पाक में है, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सहाबा किराम के बारे में गलत जुमला कहे, ला यक़बलुल्लाहु अदलन वला सरफा, रब न उसका फर्ज कबूल करता है न उसका नफल कबूल करता है। एक आलिम हजरत अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस बयान कर रही हैं कि एक रात वो तलाश कर रही थी तो मेरा हाथ इनके पाँव पे लगा तो आपके पाँव मुबारक की एड़ी मिली हुई थी। क्या मतलब? आप एक मैं इन सवालात को बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, नो इशू, ऐसी कोई बात भी नहीं। सवाल ये है कि अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने जिस किताब में हदीस बयान की है, आप सनद समेत इसकी बात लिख के दे दें, हम अम्मा जान ही से इसका जवाब दे दें। खाली फिजा में तीर मारने वाला हमारा काम नहीं है। जो आप सुनो आप हमें लिख के दे दो, हम सफाइयाँ देते फिरें। आप बेसनद बात लेकर आए, हम बेसनद बताएंगे। हमारे सर पे कुरान रख के एक आलिम ने कहा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दम तक रफ़ा दैन करते थे, कोई एक नमाज भी रफ़ा दैन के बगैर नहीं पढ़ी, और वाज़ेह चैलेंज करते हुज़ूर पाक ने पूरी ज़िंदगी हर नमाज रफ़ुल दैन के साथ पढ़ी है। उस आलिम दीन को चैलेंज न करे, यही लफ्ज़ों के साथ हदीस दिखा दे। जिन लफ्ज़ों के साथ सही हदीस पर ये जुमला बोल रहा है ना, वही सही हदीस दिखा दे कि हुज़ूर पाक ने वफ़ात तक सारी नमाज रफ़ुल दैन के साथ पढ़ी है। अल्लाह की कसम वो सही हदीस दिखा दे, अल्लाह की कसम मैं अहले हदीस हो जाऊँगा, मैं मिंबर नबी पे जाऊँ, जुर्रत करे वो हदीस पेश करे, सही हदीस हो। मैं नहीं कहता बुखारी मुस्लिम में हो, इस धरती की कोई सही हदीस हो जिसमें लफ्जों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नमाज तक रफ़ुल यदैन रकू पे फरमाते रहे, दिखाते। जो रिवायत ये दिखाते हैं ना, उसमें मुजालिद बिन सईद है और आल हदीस उलमा ने लिखा है कि कभी इस रिवायत को पेश न करना, इसमें तो आले तशहीर भी मौजूद है। तो मुजालिद बिन सईद जैसी रावियां उठाकर जाकिर रावी को उसमें दिखाकर आप हमें दिखाते हैं, इस पर मैं बात करूं, पूरी बात करूं। नंबर 1। नंबर 2, ये आलिम दीन बड़ा अक्लमंद है। ये कहते हैं हुज़ूर पाक ने रफ़ुल यदैन के साथ नमाज पढ़ी है, ये नहीं कहता रकू वाले रफ़ुल यदैन के साथ। रफ़ुल यदैन तो तकबीर तहरीमा को भी कहते हैं, जो आप और हम सारे करते हैं। ऐसा रफ़ुल यदैन तो हुज़ूर ने सारी जिंदगी की है। तू रकू वाले लफ्ज के साथ मुझे लफ्ज दिखा दे कि क़यामत तक हुज़ूर पाक ने आखिर दम तक आखिरी नमाज में रफ़ुल यदैन में रकू में रफ़ुल यदैन किया, तब तेरी बात मानूंगा। इस सर पे कुरान उठाते हैं, मौलवी है ना, वो अपनी पूछ लुकाई खड़ोते हैं, तो भी खानदा नहीं। कहते रफ़ुल यदैन के साथ नमाज पढ़ी है, वो रफ़ुल यदैन में रकू का लफ्ज नहीं रहता, तो तकबीर तारीमा भी तो रफ़ुल यदैन है ना। इसलिए कहा पूरी बात करो, हम तेरी चोरी के मामलात जानते हैं बहुत अच्छी तरह। थानेदार को पता होता है कि ये केस फलां जगह से आया है, ये चोर किस गिरोह का है, ठीक है ना। मैं इस मामले में बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हमारे इलाके में एक फलां 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 आया है और वो एक अल्लाह वाले की बुजुर्ग की बात करता है कि टेक लगा के बैठा था, हज़रत अबू बकर ऊपर साथ हैं, ज़ियाफ़त कर रहा था। इस वाक़े को बयान करके कहते हैं फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ को आग लगा दो। भाई एक बात सुने, करामत किस चीज़ का नाम है? करामत किस चीज़ का नाम? क्या कुरान करीम में कोई करामत का जिक्र है? ये करामत है ना वली की, इसको एक साइड पर रख लें। क्या कुरान में, हुजूर की सुन्नत में, सहाबा में कोई करामत का जिक्र है कि करामत हो सकती है? तो फिर ये भी करामत है। और अगर कुरान सुन्नत में करामात नहीं है तो फिर हम नहीं मानते। आओ कुरान करीम खोलते हैं। या मरियम अन्ना लकी हाज़ा,
حضرت مریم علیہ السلام موجود ہے, حضرت زکریا گئے ہیں, کمرہ فارغ تو باہر سے تالا لگایا, گئے, واپس آئے, چابی اپنے جیب میں تھی, کنڈی کھولی, باہر دیکھا پھل, یا مریم ان لکی ھذا, پھل کہاں سے آئے؟ کہا ہوا من عند اللہ, قالت ہوا من عند اللہ, یا اللہ نے. کیوں؟ کنڈی تو بند ہے, تالا لگا ہوا ہے, دروازہ بند ہے, زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور آتا جاتا نہیں ہے, پھل کیسے آئے؟ حضرت مریم نبی تو نہیں ہے کہ تم معجزہ کہو, حضرت مریم اللہ تو نہیں ہے کہ تم قدرت کہو. نہ ہم تثلیث کے قائل ہیں, نہ ہم تثلیث کے عقیدے کو ٹھیک سمجھتے ہیں, ہم تو انہیں اللہ نہیں مانتے, ہم تو توحید کے قائل ہیں. حضرت مریم ولی اللہ ہے نا, ولیہ ہے نا اللہ کی, تو ولی کی کرامت تو قرآن میں ہے, تو جب کرامت قرآن میں ہے تو کرامت کا انکار نہیں ہوتا. تو اس کرامت کا انکار آپ کیوں کرتے ہو؟ نعوذ باللہ, اگر کرامت لکھا ہوا ہو, کرامت کا واقعہ لکھا ہوا, تم کو قرآن کو, اس کو فضائل درود شریف کو آگ میں ڈالو. یہ جو قرآن کریم کی کرامات لکھی ہوئی ہیں, اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تھوڑا گزارا. یہ سیڑھی پہ چڑھ گئے ہو نا مولوی صاحب, اس سیڑھی سے اترو, ورنہ ایک دن تم ان آیات کا بھی انکار کر دو گے کہ آصف بن برقیہ جو تھا وہ کیسے تختے بلقیس لے کر آیا تھا. تم بیٹھے ہو گے پہ, وہ بھی کرامت ہے کہ ابھی تمہاری آنکھ کا پلک نہیں جھپکا ہوگا, پہلے یہاں پر لا کر حاضر کر دوں گا, آصف بن برقیہ نے کہا تھا. یہ بھی کرامت ہے. تم اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس لیے کرامات کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اپنے علم کو تھوڑا سا سرچ کر لیا کرو کہ کتنے فیصد بچ گیا ہے, ایزی لوڈ لے لیا کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ ایک دن قرآن پہ بول بیٹھے. کچھ لوگ کہتے ہیں چیلنج قبول نہیں کرتے فلاں, یار ایسی باتیں. ہم امت کے معاملے میں اس بات پہ اسی لیے خاموش ہیں کہ یار فلاں معاملہ ہے, فلاں ہے, اور یہ کہتے ہیں ڈر گئے. ان کو جرت ہے نا بات کرنے کی. مولوی جو قرآن کو آگ لگانے کی بات اس طرح کر رہا ہے, اسے کو تھانے میں جائے, نامینیٹڈ میری اجازت نامہ لے, کیونکہ مناظرے پہ پابندی ہے نا, نامینیٹڈ میری اجازت نامہ لے, اور میں نہ ہوں, مجھے نہ کہنا تم دیوبند کی نسل ہو. تمہیں شوق ہے نا, میں تمہیں دن کو تارے چھوڑو, رات کو سورج دکھانا جانتا ہوں, لیکن ہمیں چھیڑو نہیں اس مسئلے میں. چیلنج کرتا ہے مناظرے پہ سرکاری طور پہ پابندی ہے. جیسے کسی کے پاس پستول ہو نا تو بغیر لائسنس کے وہ نہیں رکھ سکتا, تو ایسے مناظرہ ہے نا بغیر اجازت نامے کے وہ نہیں کر سکتا. یہ چیلنج کرتا ہے, اسے کوئی چیلنج تمہارا تو اجازت نامہ بھی تم لو, اجازت نامہ تم لے لو, دوسرے دن ہم آ جائیں, ہم سے بات کر لینا, دا گز دا میدان. لیکن یہ ایسے بےایمان ہیں, یہ آپ کو 2 نمبر پستول رکھوا کے پولیس بھجوائے گا. بھائی ہم 2 نمبر ہی نہیں کرتے. ہمارے پاس اسلحہ ہوگا, لائسنس یافتہ ہوگا, ہمارے پاس گاڑی ہوگی, اوریجنل ہوگی, ہمارے پاس جو چیز ہوگی اصل ہوگی. ہم اصل دین کے ماننے والے ہیں, نقل دین کے ماننے والے نہیں ہیں. چیلنج کرتے ہو, مناظرے کی اجازت نامہ بھی تم لے دو. تم پاول پور نہیں, تم پہاڑ پور کہو گے, میں پھر بھی آ جاؤں. کوئی پہاڑ سے چڑھ کے پہاڑ پور ہی پہنچنا ہوگا نا, اسی پھر پہنچ جانے. اور دوستوں, مفتی صاحب آپ انجینئر مرزا کو لگام دیں, وہ صحابہ کرام پر تو بھائی انجینئر مرزا کو لگام دیں گے حکومت والے, اس کے خلاف FIR اٹک کے علماء نے درج کرا دی ہے توہین صحابہ پر. 295/1 کی درخواست توہین مذہب کی جمع ہو گئی. تو آپ حکومت وقت سے کہیں وہ کریں. اس وقت سرحد میں اور پنجاب میں جن کی حکومت ہے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں. آپ اپنے یاروں سے کہیں نا کہ آپ باقی علماء کے خلاف تو جمع کرنے پہ بیٹھے ہیں, انہوں لگام دو نا. ہم تو FIR ہی کرا سکتے ہیں, وہ ہم نے کرا دی ہے, تو اس کے بعد اپنا معاملہ دیکھیں. کردہ کے نو ہے المحنت علی المفنت پر دیوبندی مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ گھر سے بھی نہیں نکلتا تھا جب علماء گئے. مولانا عبدالغفار صاحب رحمہ اللہ وہاں پہنچے تو انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر دیتے. مولانا مصعب عمیر حسینی وہی بیٹھے ہیں جیل میں, انہوں نے کہا جی مجھ سے بات کر کے میں تم سے بات نہیں کرتا. جی کیوں؟ سارے منہ تے کو پیپٹ بیٹھے, بھائی بول بیٹھ بیٹھیے, چاک پیسی آ جا, ہاں کیوں بات نہیں کرتے؟ ایسے جھوٹ موٹ آپ لگا کر دنیا میں کام بنا کے بیٹھے ہیں. 2-4 بندے سامنے رکھو اور بات کرنا شروع کر دو. آج تک وہ مسجد میں جمعہ نہیں پڑھتا. میں نے اس کی جمعے کی ویڈیو دیکھی, ایک بیٹھک میں جمعہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جس کو مسجد نہ ملے جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھک ملے, آپ اس کو کہ. اور یہ جو انجینئر والے ہیں نا, یہ بلیک فالوورز ہیں, اندھے ہیں. کیوں؟ ان کو اتنا تو پتہ ہے کہ گھی والے سے گھی ملتا ہے, دودھ والے سے دودھ ملتا ہے, شو روم سے گاڑیاں ملتی ہیں, اتنا پتہ ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ دین عالم دین سے ملتا ہے. یہ دین انجینئر سے لینے چلے جاتے ہیں, اور انجینئر سے انجینئری ملتی ہے. تھلی سیدھی ہے یا گلی ٹیڑھی ہے, اس چھت پہ کتنے سیمنٹ کی بوریاں لگیں گی, کتنے ریت کے ٹریکٹر لگیں گے, کتنی بجلی کے ریڑے لگیں گے, یہ اس سے پوچھ لو. دین پوچھ رہا ہو تو دینداروں سے پوچھ.
اور اگر انجینئر کے ساتھ عالم ہوتا نا تو پھر بھی بات تھی. وہ صرف انجینئر ہے, نرا انجینئر, ٹھیک ہے, وہ عالم نہیں ہے صاحب. ہاں عالم ہو, مثلا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ علیہ عالم بھی ہے, انجینئر بھی ہے, ہم نے کبھی اعتراض کیا ہے؟ تو وہ صرف انجینئر ہے بھائی, تھلی سیدھی ہے یا نلی سیدھی ہے یہ اس سے پوچھ لو, مذہب اس کو پتا توجہ نہیں. مجھے تو کسی نے کہا الیکٹریکل کا اس نے وہ کیا ہے, ڈپلوما کیا ہے, تو اس سے گھر میں بجلی کے بٹن ٹھیک کروا لو, وہ اس کا انجینئر ہے. مولا نماز میں سورۃ فاتحہ, امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا کیسا ہے؟ تو بھائی امام کے پیچھے جب آپ آمین کہیں گے اس کے بارے میں آہستہ آمین کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ سنیں, قرآن کریم میں اگر ہم تلاش کریں کہ آمین کا لفظ ہے تو نہیں, پورے قرآن میں آمین کا لفظ نہیں ہے. آمین کا لفظ حدیث میں, اور جس حدیث میں آمین کا لفظ ہے ساتھ جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آمین کیا چیز ہے. قال عطا آمین دعاؤن, صحیح بخاری میں کہ آمین دعا ہے. تو قرآن سے پوچھو کہ دعا کیسے ہونی چاہیے, تو قرآن کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, دعا کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آہستہ مانگ لو, تو اس لیے آمین آہستہ کہنی چاہیے. باقی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. بھائی میرا ایک سوال ہے, آپ کہتے ہو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے, میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. یہ جو قرآن کریم ہے اس کی سورت نمبر 7 سورۃ اعراف ہے, آیت نمبر 204 ہے. اس آیت کا کبھی ترجمہ تو آپ کسی عالم سے سمجھ لو. رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو دو میں سے ایک کام کرنا, غور سے سننا اور زبان کو بند کرنا. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تب تمہارے اوپر رحمت کی جائے گی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع العلماء علی ان هذه الآیہ نزلت فی الصلاۃ, فرمایا علماء اسلام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے. تو جب نماز کے بارے میں اتری تو قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کر سنو, اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا. تو اس مسئلے پہ آپ قرآن پیش کیوں نہیں کرتے, حدیث پیش کیوں کرتے؟ میرا پہلا سوال. قرآن تو پیش کر دو, اس مسئلے پہ تو آپ قرآن کریم کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے, سیدھا حدیث پہ جاتے ہو. اچھا چلو میں تمہارا شوق پورا کیے دیتا ہوں, حدیث پہ چلے جائیں. حدیث صحابی سے سمجھیں یا وہابی سے سمجھیں, مسئلہ پھر وہی آ جائے گا. ہم وہابی والے نہیں ہیں, ہم صحابی والے ہیں. حضور ہمیں صحابہ کے حوالے کر کے گئے ہیں, وہابہ کے حوالے کر کے نہیں گئے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جو سمجھایا صحابہ نے ہمیں وہ بتایا. حضرت جابر فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ والی بات نہیں ہے, فرمایا جو پیغمبر کی حدیث سورۃ فاتحہ والی ہے انما اذا کان وحدہ, یہ اکیلے نمازی کو حکم ہے, مقتدی کو نہیں. تو اس لیے صحابہ کی بات مان لو, اعتراض ختم ہو جائے گا. نماز کی حالت میں سینے پہ ہاتھ رکھنے کو آپ غلط کہتے ہیں, حالانکہ قرآن کریم ہے, قرآن کریم کو تو آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. کل آپ کہیں گے بنیان تو آپ سینے پہ پہنتے ہیں, جی سینے پہ ہاتھ رکھ لو. کیسی شادی تیری ویلے دنیا میں. خدا کے بندے نماز اسی لیے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, قرآن سینے پہ ہم اٹھاتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ قرآن تو دل کے اندر ہوتا ہے, لہذا کل ہاتھ دل کے اندر ڈال دیں, قرآن تو دل کے اندر ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اس دھرتی پر میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں, ایسی ایسی نماز. حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے, ایک بچہ بیٹھا تھا اور ایک آدمی سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے لگا تو بچے نے عجیب سا تبصرہ کیا. اس نے کہا تو بیبے کو نماز سیکھی ہے, تو نے بیبے سے نماز سیکھی ہے. تو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ دنیا میں بیٹھے. ایک شخص نے مجھے کہا مولانا ہم سینے پہ اس لیے ہاتھ باندھتے ہیں کہ ناف کے نیچے جو جگہ ہے نا یہ سطر ہے, تو ہم سطر والی جگہ پہ ہاتھ نہیں باندھتے, ہم پاک جگہ پہ ہاتھ باندھتے ہیں. میں نے کہا چلو ابھی میں مرد عورت کا فرق نہیں کرتا, لیکن ایک بات پوچھتا ہوں, اتحیات میں ہاتھ کہاں رکھتے ہو؟ کہتے ران پر. میں نے کہا ران سطر ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا ادھر کیوں رکھتے ہو؟ اتنا ہاتھ رکھ کے اشہد اللہ. ٹھیک ہے, ساتھ دلیل ہے. یہی بات پیش کر کے بیٹھے ہوئے, تھوڑا سا گزارا کرو اور معاملے. کبھی امام کعبہ کی ویڈیو دیکھ لو, امام کعبہ اس مسئلے پہ ہاتھ کہاں باندھتا ہے, فیصلہ ہو جائے گا. دو ہی روایتیں ہیں, یا ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے. تو ناف کے نیچے والی روایت کو حضرت علی نے سنت فرمایا,
इन्न मिन सुन्ना वज़ुल कफ़ अलल कफ़ फ़ी सलाति तहत सुर्रा, ये तहत सुर्रा का लफ्ज़ सुनन नबी दाऊद उसी में है जो सऊदीया से छप गया है। अल-कुतुब सित्ता आप उठाएं जो सऊदीया से छपी है, उसमें तहत सुर्रा का लफ्ज़ है कि आप नाफ के नीचे बांधे। ये हज़रत अली ने सुन्नत बताई, इसलिए हम इसको याद रखते हैं। अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। जब सब कुछ कुरान हदीस में है तो इमामों की तकलीद क्यों है? भाइयों, मैंने यही कहा कि सब कुछ कुरान हदीस में है, लेकिन समझेंगे किससे? समझेंगे पैगंबर के सहाबा से। सहाबा का शागिर्द इमाम अबू हनीफा है, उसने हमें बात बता दी। जैसे हुजूर का फरमान हुजूर का शागिर्द सहाबी सुनाता है, वैसे सहाबा का फतवा इमाम अबू हनीफा सहाबा का शागिर्द सुनाता है। हुजूर का फरमान हुजूर का शागिर्द बता रहा है, सहाबा का फरमान सहाबा का शागिर्द बता रहा है। इस बुनियाद पे हमने आइम्मा इकराम के महारत के तौर पे उनकी बात को माना। और मेरे भाई, मानता तू भी कुरान हदीस नहीं है, ज्यादा जुर्रत न कर, मैं तेरे अंदर को जानता। बताओ बताओ, अगर तुम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते ना तो तुम्हारे मौलवी किताबें न लिखते, तुम्हारे मौलवी एक किताब भी न लिखते। तुम्हारे मौलवियों तो किताबों ने ढेर लिख देते हैं। क्यों लिखी है तुम्हारे मौलवियों ने किताबें? अब कुरान हदीस समझाई है तो मैंने कहा आज का मौलवी कुरान हदीस समझाए तो ठीक है, साहबा का शागिर्द अबू हनीफा समझाए तो नाजायज हो जाता है। दिमाग खराब होते हैं। अकल को सामने रख के बात करे। साहबा का शागिर्द लिखा के समझा दे, अजी नहीं मनना कुरान हदीस, तेरा मौलवी लिख के आपके मसैलुल काल मौलाना मुबश्शिर साहब लिख के दे दे तो ठीक हो जाता है, मौलाना रोपड़ी साहब लिख के दे दे तो ठीक हो जाता है। थोड़ा गुजारा कर। अगर सच्चा आले हदीस भाई तू मेरा है, मैं तुझे को काफिर मुशरिक नहीं कह रहा, तुझे गाली नहीं दे रहा, अगर तू सच्चा मेरा आले हदीस भाई है ना तो फिर अपने मौलवी साहब से कह कि मौलवी साहब सिर्फ कुरान का तर्जमा लिख के दो, सिर्फ हदीस का तर्जमा लिख के दो, बाकी सारी किताबें अलमारी में रख दो। अगर तुम सच्चे हो, अगर तेरे मौलाना साहब, मैं तो बड़ी इज्जत से नाम लेता हूं, मैं गालियां नहीं देता, वो तेरा ज़र्फ है, अगर तेरे हजरत मौलाना साहब किताब लिखते हैं और तू बड़े शौक से पढ़ता है तो फिर गिला अहनाफ पे न करके इमाम अबू हनीफा की बात को मान, बल्कि तुझे ज्यादा हमें सलाम करना चाहिए कि ओ हनफियो, तुम तो बहुत अच्छे हो, साहबा के शागिर्द की तो मान रहे हो, असी तो 1400 साल से मौलवी दी मान रहे हैं, 14 साल बाद किसे मौलवी दी मान के बैठे हो, थोड़ा सा तो गुजारा कर दो। चलो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल यदैन से मना नहीं किया, मना किया तो दिखाओ, बेटा मैं तेरी ये शातराना चाल जानता हूँ। हुजूर पाक ने रफुल यदैन का हुक्म भी नहीं दिया, हुक्म दिया है तो दिखाओ। एक बात तूने की, एक मैंने की। कहते हैं मना नहीं किया, मैं कहता हूं हुक्म नहीं दिया। तू क्या करे? इस धरती पे तू मुझे एक रिवायत दिखा दे जिसमें हुजूर ने फरमाया इरफा हुआ ही देखो, मैं हुक्म दे रहा हूं रफ़ा यदैन को। इसके जवाब में क्या कहते हैं? हुक्म नहीं कीता लेकिन खुद कीता था है। मैं कह जी मना नहीं कीता, खुद छोड़ाते है। जी ठीक है, तो हुक्म नहीं किया, किया तो है। मैंने कहा अगर मना नहीं किया तो छोड़ा तो है। और अब मैं तुझे मना भी दिखा दूं, तेरा मुंह मांगा शौक पूरा कर रहा हूं। सही मुस्लिम किताब उस्सलात जिल्द अव्वल सफा 180 कदीमी कुतुब खाना कराची, हजरत जाबिर इब्ने समुरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी है, फरमाते खरज अलैना रसूलुल्लाह व कुन्ना सल्लैना, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, हम अकेली नमाजें पढ़ रहे थे। हुज़ूर पाक ने फरमाया माली अराकुम राफ़िई ऐदीकुम कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्सिन उस्कुनू फिस्सलाह। ओए मैं तुम्हें शरीर घोड़ों की तरह दुम हिलाते क्यों देख रहा